ہمارا ٹاپک آج ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ 4 ڈسپلنز آف ایگزیکیوشن ایڈکشن ریکوری. پہلے بھی ڈسکس ہوا تھا بٹ آئی تھنک آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیز ڈسکس نہیں ہوئی. بیسکلی 4 ڈسپلنز آف ایگزیکیوشن جو ہے یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ڈیزائن کی گئی تھیں فار آرگنائزیشنس کہ آرگنائزیشن جو ہے اپنا جو پلان بناتی ہے تو وہ کیسے اس کو اچھے طریقے سے ایگزیکیوٹ کر سکتی ہے. بٹ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ڈسپلنس جو ہیں ایڈکشن ریکوری پہ بھی اپلائی ہوتے ہیں. سب سے پہلا ڈسپلن جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ فوکس آن دا وائلڈلی امپورٹنٹ. اس پہ کبھی اس طرح اسٹرکچرڈ گفتگو تو یہ دوسری دفعہ ہو رہی ہے لیکن اس سے پہلے ویسے ہم ضرور ہی کرتے رہتے ہیں. تو فوکسنگ آن دا وائلڈلی امپورٹنٹ. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک کیڈنس آف اکاؤنٹیبلٹی رکھتے ہیں. لیڈ اینڈ لیگ میجرس پہ آپ ایکٹ کرتے ہیں. یہ دوسرا جو ہے ڈسپلن وہ یہ ہے کہ یو ایکٹ آن لیڈ اینڈ لیگ میجرز, یعنی کہ اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں آپ اس پہ کام کرتے ہیں. ابھی ایک ایک کر کے سارا ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. تیسرا ہے کہ یو کیپ اے اسکور بورڈ, کہ آپ اپنی پروگرس کو کوئی ٹیبولیٹڈ فارم میں لکھنا شروع کر دیتے ہیں. آپ اس کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ کہاں سے شروع کیا تھا کہاں پہنچے ہیں. اور آخری یہ ہے کہ ایک اکاؤنٹیبلٹی رکھتے ہیں. آپ کسی کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمیں اکاؤنٹیبل ٹھہرا دیں کہ اگر ہم اپنی ریکوری سے تھوڑا سا بھی ادھر ہو رہے ہیں تو لیٹ اس نو. آپ یہ چیز کرتے ہیں. تو اس کو ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ کیجیے گا. اس سے پہلے جو ہے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ ایک ورلڈ ونڈ کی طرح ہے. ڈے ٹو ڈے بیسس پر ہوتا یہ ہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ نیا آتا ہے جس کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے, اپنی زندگی میں ایڈ کرنا پڑتا ہے. لیکن کیونکہ ہم ورلڈ ونڈ میں پھنسے ہوتے ہیں تو ایگزیکیوٹ کرنا نئی چیزوں کو مشکل ہو جاتا ہے. تو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے یہ 4 ڈسپلنس بنائے گئے ہیں کہ اپنی نارمل زندگی کے ساتھ جو ایک کام کرنے والا ہے ریکوری کا کام, کیونکہ آپ کی ایک نارمل زندگی تو چل رہی ہے, اب ایک نارمل روٹین چل رہی ہے, سب کچھ چل رہی ہے. اب اس میں ایڈیڈ رسپانسبلٹی ہے ریکوری کی. اب اس ریکوری کو کیسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے اس کے لیے یہ ڈسپلنس بنائے گئے کہ کیا کرنا ہے. یا اگر ایک بزنس ایگزامپل لے لیں تو ایک نارمل بزنس چل رہا ہے. اب جیسے پچھلے کچھ سالوں میں جیسے کووڈ آیا تو کووڈ ایک نئی چیز تھی سب کے لیے, اس کی وجہ سے بزنسز بہت افیکٹ ہوئے. تو یہ ڈسپلنس ہیلپ کرتے ہیں کہ اگر ایک ان ایکسپیکٹڈ چیز آ گئی ہے, کوئی نئی چیز آ گئی ہے تو کیا کرنا ہے, تو کیسے اس کو کرنا ہے. ٹائم باؤنڈ. اسمارٹ سے مراد یہ ہے کہ اسپیسیفک گولز ہونے چاہیے, میجریبل ہونے چاہیے, اچیویبل یا اٹینیبل ہونے چاہیے, ریئلسٹک یا ریلیونٹ ہونے چاہیے, اور ٹائم باؤنڈ ہونے چاہیے, یعنی کہ ان کا وقت مقرر ہونا چاہیے کہ اتنے وقت میں اس کو اتنا ہم نے کر لینا ہے, اچیو کر لینا ہے. تو ریکوری تو ایک بہت براڈ ٹرم آ جاتی ہے نا, ایک بہت براڈ گول آ جاتا ہے. اس کو اگر ہم اسپیسیفک کریں احمد صاحب تو ریکوری میں اور اسپیسیفک کیسے ہو سکتا ہے. تو دیکھیں اسمارٹ کا جو لاسٹ پارٹ ہے وہ ٹائم باؤنڈ ہی ہے نا, کہ یہ گول ٹائم باؤنڈ ہے کہ روزانہ اسپیسیفک ٹائم پہ دوائی کھانی ہے, صحیح, اور اٹینیبل بھی ہے یہ, اور ریئلسٹک یا ریلیونٹ بھی ہے. اٹس ریلیونٹ ٹو یور ریکوری اینڈ اٹس کوائٹ ریئلسٹک, بس دوائی کھانی ہے. آپ اس طرف آتے ہیں جو آپ نے بتایا کہ سلیپ ہائیجین ہونی چاہیے. اب سلیپ ہائیجین جو ہے وہ میں نوٹس کر رہی ہوں کہ کافی لوگوں کی آج کل سلیپ بہت ڈسٹرب ہوئی بھی ہے. اٹس جسٹ اے فگر آف اسپیچ شوئنگ دیٹ یہ انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے لیے. وائلڈلی کا مطلب جنگلی نہیں ہوتا صرف, اس کو اور بھی ہوتا ہے. سویئرلی, ویری لائک, منصور صاحب نے ایک لفظ یوز کیا تھا آف پیراماؤنٹ امپورٹنس. یہاں سے سمجھ لیں کہ انتہائی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آپ کے لیے وائلڈلی امپورٹنٹ گولز آپ کے, اور آپ نے اپنا جو فریم آف ریفرنس ہے وہ ایک امپورٹنٹ گول ایٹ اے ٹائم رکھنا ہوتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایٹ اے سیم ٹائم آپ کے ملٹیپل گولز نہیں ہو سکتے. یو کین ہیو ملٹیپل گولز, لیکن توجہ فی الحال آپ نے ایک پہ دینی ہے, پھر ایک سے دوسرے پہ شفٹ کریں. جیسے ایک پرسن کے لیے ان کا وائلڈلی امپورٹنٹ گول جو ہے وہ یہ ہے کہ دے ہیو ٹو ریڈیوس ویٹ بائی لیٹ سے 5 kgs ان اے منتھ. یہ ان کا وائلڈلی امپورٹنٹ گول ہے. اب اس کے لیے وہ سارے وہ کام کریں گے جو کہ ان کو اس گول کی طرف لے کے جائے گا. تو جیسے اگر آپ کا وائلڈلی امپورٹنٹ گول یہ ہے کہ اپنی سلیپ کو ریگولیٹ کرنا ہے تو دین یو ڈو آل دوز تھنگس دیٹ آر ریکوائرڈ ٹو ایکچولی ریگولیٹ یور سلیپ. یا اگر آپ کا ایبسٹیننٹ رہنا وائلڈلی امپورٹنٹ گول ہے تو پھر آپ وہ تمام چیزیں کریں گے جس سے آپ نشوں سے دور رہیں. دوائی کھانا ہے تو پھر یو ول میک شیور دیٹ یو آر ہوم آن ٹائم اور آپ دوائی کھا رہے ہیں. تو یو ول ڈو آل دوز تھنگس. تو ایک ٹائم پر ملٹیپل گولز آپ کے ہو سکتے ہیں. فوکس آپ ایک پہ کرتے ہیں, پھر آپ شفٹ کرتے ہیں اپنے فوکس کو. میڈیسنس کے علاوہ بھی تو آپ کا گول ہوگا نا, واک کرنا, ایکسرسائز کرنا,
بزنس کو چلانا, گھر والوں کے ساتھ رشتوں کو ٹھیک رکھنا, ریکوری چلانا, اینگر مینجمنٹ, یہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو ایک ٹائم پہ ملٹیپل گولز ہو سکتے ہیں, بٹ یو فوکس آن ون, اینڈ اگر اس پہ کام کر لیا, اس کے روزمرہ کی جو آپ کا ریچول ہے وہ پورا کر لیا, دین یو گو آن ٹو دا ادر ون. سو یو پرائورٹائز, آپ پرائورٹائز کرتے ہیں کہ کون سا گول ان ساروں میں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. از میڈیسنس, ہاں, پٹنگ فرسٹ تھنگس فرسٹ بھی یہی ہے ہیبٹ 3, پٹنگ فرسٹ تھنگس فرسٹ, کہ جو چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں ان کو پہلے رکھتے ہیں, باقی چیزوں کو بعد میں رکھتے ہیں. جی, پرائورٹائز. اور آپ کے وائلڈلی امپورٹنٹ گولس کانسٹنٹلی چینج ہو رہے ہوتے ہیں, ایک اچیو ہوتا ہے دوسرا آ جاتا ہے, دوسرا اچیو ہوتا ہے تیسرا آ جاتا ہے, اور ان کا بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کم ٹائم میں آپ زیادہ چیزیں اچیو کرتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا ویژن یہ ہے کہ یہ اچیو کرنا ہے, تو آپ اسی پہ اپنی انرجیز لگاتے ہیں, تو آپ کی انرجیز ویسٹ نہیں ہوتی ادھر ادھر. جیسے اگر کسی کو نہیں پتا کہ ریکوری کیسے کرنی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے غلط جگہوں پہ اپنی انرجیز انویسٹ کر دے. کانسٹنٹلی چینجنگ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ایڈ ہوتے رہتے ہیں کچھ گولز آپ کے کانسٹنٹ رہیں گے جو ہمیشہ چلیں گے آپ کے ساتھ, بٹ ان کے اندر جو آگے, جیسے دیکھیں ریکوری آئی ووڈ سے از آر پرپز, از دا مین گول. ریکوری تک اچیو کرنے کے لیے آپ کے وائلڈلی امپورٹنٹ گولس ہیں جو کہ ود ٹائم چینج ہوں گے. پہلے اگر وائلڈلی امپورٹنٹ گول یہ ہے نا کہ ہم نے فالو اپس اٹینڈ کرنے فار 100 days, دین یور وائلڈلی امپورٹنٹ گول کین بی کہ اب ہم نے جو ہے میٹنگز اٹینڈ کرنے جائیں, یا چلیں 100 days نہیں تو ایوری ناؤ اینڈ دین وزٹ کر لیں گے ہم, یا بس جڑے رہیں گے اسٹرکچر سے. ویل کنٹینیو ریڈنگ اپون ول کنٹینیو ریڈنگ دا لٹریچر آن ریکوری. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ چینج ہوتے رہتے ہیں اس حوالے سے کہ آپ کے ایٹ اے ٹائم گول سیم نہیں رہتا. میڈیسنس چلیں آئی کین اگری کہ میڈیسنس جو ہیں وہ رہیں گی کانسٹنٹ, بٹ دیٹس ناٹ ٹرو فار ایوری ون آئیدر. کافی پیشنٹس کی میڈیسنس بند بھی ہو جاتی ہیں ود ٹائم, جتنا ٹائم وہ ریکوری میں گزارتے ہیں ان کی دوائیاں بند ہو جاتی ہیں آگے چل کے, بیکاز دے ڈونٹ نیڈ دوز میڈیسنس, اور وہ وداؤٹ میڈیسنس چلتے ہیں. کچھ کی بیماری ایسی ہوتی ہے جس میں میڈیسنس چلتی رہتی ہے. دیکھیں وین وی سے نا لرننگ اباؤٹ دا ڈیزیز, ہم ڈیزیز کانسیپٹ کی بھی بات کرتے ہیں, ہم اس کی مینجمنٹ بھی بات کرتے ہیں. بیماری کے بارے میں جب آپ سیکھ رہے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ بیماری کو مینیج کرنا بھی تو سیکھ ہی رہے ہیں نا ساتھ میں. یو ناٹ جسٹ لرننگ دا میکینزم آف دا ڈیزیز, یو آر آلسو لرننگ ہاؤ ٹو مینیج اٹ. بیکاز جب تک بیماری کے بارے میں سیکھیں گے نہیں, نہ تو ایکسیپٹنس آئے گی, نہ پتہ ہوگا کہ آگے کیا کرنا ہے. جب پتہ ہی نہیں ہے کہ بیماری کیا ہے ہماری, جب یہ نہیں پتہ کہ بیماری ہمیں افیکٹ کیسے کرتی ہے, تو دین وی آر ناٹ ایبل ٹو موو فارورڈ. یعنی کہ لیٹس سے فار ایگزامپل اگر ایک پرسن ہے, وہ کہتا ہے کہ میری بیماری جو ہے وہ بائی پولیرٹی کم اور فزیکل ہیلتھ ایشو زیادہ. پرسن ہے جس کو کچھ فزیکل ہیلتھ پرابلمس بھی اور ایک مینٹل ہیلتھ پرابلم بھی ہے, اور ان کی فیملی نے ایڈمٹ ایکچولی ان کو مینٹل ہیلتھ پرابلمس کے لیے کرایا. فزیکل ہیلتھ ایشوز ٹیمپریری ہوتے ہیں. تو اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ اگر وہ یہ کہے کہ میرا مینٹل ہیلتھ کا ایشو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, میری پرائورٹی فزیکل ہیلتھ ہے, اور وہ اپنی مینٹل ہیلتھ پہ توجہ نہ دے, تو وہ کیا کر رہا ہے اس پورے ٹریٹمنٹ. آپ ہلکی پھلکی ریکوری تو آپ کی رہے گی, کیونکہ آپ یہاں پہ بیٹھ کے کچھ نہ کچھ تو سنتے ہی ہیں, تو ظاہر سی بات ہے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ تو ہوتا ہی ہے. لیکن جو مین ایشو ہے جس پہ آئے تھے وہ ڈسکس نہیں ہو رہا, اس کو ہم پڑھ نہیں رہے, اس کو ہم سمجھ نہیں رہے. تو گھر واپس جائیں گے تو ول اسٹل بی دیر جہاں سے شروع کیا تھا ہم نے, یا چلیں ایک آدھ قدم آگے ہوں گے, بٹ دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ بیکاز وی آر ناٹ اکوپڈ ٹو ڈیل ود وٹ ایور کمز آر وے. پھر تو اس لیے پرائورٹائز کرنا کہ کرنے والا کام کیا ابھی اس وقت. انڈورز میں رہتے ہوئے بزنسز آر ناٹ دیٹ امپورٹنٹ. انڈورز میں رہتے ہوئے اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز آر ناٹ دیٹ امپورٹنٹ. انڈورز میں رہتے ہوئے اور دنیا جہاں کے کام آر ناٹ امپورٹنٹ. واٹس امپورٹنٹ از کہ یہاں کس وجہ سے ایڈمٹ ہوئے تھے, کس وجہ سے گھر والے آپ کو یہاں لے کے آئے تھے. دوست امپورٹنٹ نہیں ہے, لوگ فی الحال امپورٹنٹ نہیں ہے کہ وہ کیا سوچیں گے کیا نہیں سوچیں گے. ابھی چاہے آپ ٹریٹمنٹ میں ہیں, رائٹ ناؤ ڈیلیگیٹ کر دیں رسپانسبلٹی, بجائے کہ ٹیکنگ اٹ آن یور اون شولڈرس. ٹیل سم ون ایلس کے علاج ہو جائے, اور اف یو آر ناٹ سیٹسفائڈ ود اٹ تو واپس جب آپ آئیں گے تو دوبارہ کرا لیں, دوبارہ چیک اپ کرا لیں. لیکن دس از ناٹ لاجیکل, کیونکہ ابھی آپ کے علاج کا ہمیں پوری طرح نہیں پتا کہ ویئر اٹس گوئنگ. رائٹ ناؤ ابھی اس پوائنٹ پر آ کے بھی بہت ایشوز آ رہے ہیں, تو وی ڈونٹ نو آگے چل کے کیا ہونا ہے.
یہ ٹریٹمنٹ ون ڈے ایٹ اے ٹائم چلتا ہے, پروگریس بیسڈ ٹریٹمنٹ ہے, ہم آگے بتا نہیں سکتے کہ کیا ہوگا تو کیا نہیں ہوگا. ٹھیک, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں نا. تو سر ندیم والی بات کو ذہن میں رکھ لیں, ضد نہیں کرتے, ذرا جیسے علاج چل رہا ہے ویسے کر لیں. ویسے بھی پتہ ہوتا ہے, یو رائٹ, ان کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے اڈلٹ چلڈرن آف الکوہولکس اور ایڈکٹس. مجھے یاد ہے ایک بیٹی تھی کسی پیشنٹ کی, شی واز اراؤنڈ 4 اور 5 ایئرز اولڈ, اور وہ اپنے فادر کو کہتی ہوتی تھی کہ بابا آپ نشے کی حالت میں ایسے کرتے تھے, بابا آپ نشے کی حالت میں ڈول رہے ہوتے تھے. شی ایٹ ون پوائنٹ پکڈ ہم اپ, اور ان کو کوشش کی اٹھانے کی. بڑوں سے زیادہ فیل کر رہے ہوتے ہیں. اس بچی نے اٹھانے کی کوشش کی, ان کو تھوڑا سا ڈریگ کرنے کی کوشش کی بیکاز ہی واز پاسڈ آؤٹ. تو یہ بھی ہارش ریالٹی ہے. یہاں آ کے وہ آپ کو اچھے اسٹیٹ میں دیکھتے ہیں, گھر پہ جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں نا بچے, وہ اچھی اسٹیٹ نہیں ہوتی, وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے. تو اگر ان کو پتہ لگ گیا, پتہ ویسے ہی ہوتا ہے ان کو, اور چونکہ پتہ لگ چکا ہے, بٹ دے آر سیئنگ یو ان گڈ ہیلتھ, انڈرسٹینڈ دیٹ. لیکن آپ کو یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ فیملیز کے اپنے گریف بھی ہوتا ہے نا. دے ڈونٹ ہیو دا کمفرٹ آف ڈرگس, دے ڈونٹ ہیو دا کور آف ڈرگس. ان کو وہ ساری چیزیں ایز اٹ از فیل کرنی پڑتی ہیں. ان کے پاس کوئک فکسز نہیں ہیں, تو ان کو گزرنا پڑتا ہے اس اسٹیج سے, پھر جا کے دے گیٹ بیٹر. تبھی تو فیملیز ٹیک اے لاٹ لانگر ٹو ریکور, کیونکہ وہ ساری چیزیں انہوں نے فیل کی ہوتی ہیں, اپنے پورے ہوش و حواس میں ڈیل کی ہوتی ہیں. تو ان کی دیر ہرٹ, ان کی رنجش ہوتی ہے, ٹراما ہوتا ہے جو فوراً نہیں جاتا, ٹیکس ٹائم. تو ان کا جو پوائنٹ تھا نا کہ وہ ہم فیل کرتے, وہ چاہتی نہیں ہے کہ میں گھر آؤں, وہ علاج کی وجہ سے نہیں چاہتی, وہ جو ہوا تھا اس کی وجہ سے نہیں چاہتی. بٹ یس, بٹ if he gets better, if he proves that he is better, تو obviously she'd want him to be back home.